پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی کچھ آیات پہ بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے آج کس کس انداز میں مخاطبت کر رہی ہیں اور کس چیز کی متقاضی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم بار بار یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی ان آیات پر ہم بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر خود کیا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں جینا کس طرح ہے، یعنی تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں باوقار انداز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، تو کچھ خوبیاں، کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں طریقہ بتایا جا رہا ہے اور بذریعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں تعلیم امت کو دی جا رہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیات 199 اور 200 جن پر آج ہم بات کروائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا کیجئے، خذ العفو کی بات ہو رہی ہے، وامر بالعرف کی بات ہو رہی ہے، وأعرض عن الجاہلین کی بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، جاہل منہ کو آئیں تو گزر جائیے، انہیں اہمیت نہ دیجئے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے۔ عفو و درگزر، فتح مکہ ذہن میں لائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ، انتقام کا دن ہو سکتا تھا، گھروں سے نکالے گئے تھے، لیکن کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انتم الطلقاء، اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بات کروائیں گے اس موضوع پر، اور یہ کیا کیا انداز ہے آج ہم سے مراد ایک مسلمان، اس پہ ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، اور اپنے معزز علماء کی خدمت میں ہم یہ سوال بھی رکھیں گے کہ جو داعی دین ہے، جو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کبھی شیطان کی اکساہٹ آئے، شیطان حملہ کرے، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب سمیع اور علیم یہ دونوں صفات کیوں رکھی گئی ہیں، یہ ہم معلوم کریں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ، اور تشریف فرما ہے اسلام آباد میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب بھی ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، سب آپ سے واقف۔ ہمیشہ پیام صبح میں ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے سورۃ الاعراف اور آیات 199 اور 200، 199 اور 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے، اسے نہ الجھیے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون کون تھی؟ فرسٹ آپشن حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیکنڈ آپشن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تھرڈ آپشن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورۃ الاعراف 199 200 چھوٹی چھوٹی آیات، بڑا پیغام، طریقہ کار بتایا جا رہا ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، یہ جو آیات آج ہم تلاوت، جس کی سماعت ہم نے کی اور آپ نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں سے ہیں۔ جی ہاں۔ ان سے پہلے جن لوگوں کا تذکرہ چل رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس سے کسی بھی انسان کو بات پہنچانے میں مدد مل سکتی ہو۔ انفرادی طور پر لوگوں سے ملے، خاندانی اعتبار سے مختلف خاندانوں کے پاس گئے، قبیلوں کے پاس گئے، بھری مجالس میں گئے، جو بھی طریقے ہو سکتے تھے آپ علیہ السلام نے اپنائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد نے آپ کی نہ صرف یہ کہ بات نہیں مانی، بلکہ کسی نے آپ کا مذاق اڑایا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، کسی نے آپ کے اور آپ کے اصحاب کا مال لوٹا، اور نہ جانے کیا کیا اذیتیں آپ کو دینے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، لیکن اصل تکلیف دہ بات آپ علیہ السلام کے لیے یہ تھی کہ یہ لوگ حق کیوں قبول نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات اتنی واضح ہے، اتنی نکھری ہوئی ہے، تو یہ آخر قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اس بات کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھی۔ ان دونوں کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ تعلیمات عطا کیں، اور ان کے وسیلے اور واسطے سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے، ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ زندگی کا ایک عام اصول وہ بھی تعلیم کیا گیا ہے، اور زندگی میں خاص طور پر کچھ ایسے مراحل کہ جس میں انسان بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔
انیق بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ اور دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی کوئی بات کہے اور سارے کے سارے لوگ بغیر چون چرا اسے تسلیم کر لیں اور اس کو ماننے والے بن جائیں۔ یقیناً کچھ لوگ ماننے والے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں ماننے والے ہوں گے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ جو ہے وہ سر جھکا کر آپ کے ادب میں اور آپ کے احترام میں اور ہمارے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رویوں میں ہر طرح کا رویہ اس کا امکان موجود ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں سکھایا گیا کہ اگر کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں، آپ کو اذیت پہنچائیں، آپ کی بالکل سچی اور صاف ستھری بات کو ماننے سے انکار کر دیں، نہ صرف یہ بلکہ اس کے بدلے میں مزید آگے بڑھ کر وہ آپ کی جان کو نقصان پہنچائیں، آپ کی عزت کو نقصان پہنچائیں، الٹے سیدھے آپ پر الزامات لگائیں، آپ کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ اس دنیا میں ممکن ہے اور اس بات کی تمہیں توقع رکھنی چاہیے۔ لیکن ان حالات میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جملہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا وہ ہے خذ العفو، کہ آپ جو ہے وہ معافی کو اختیار کریں۔ معاف کرنے کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بھی پسند فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے بھی پسند فرمایا۔ اور آپ نے فتح مکہ کی کیا خوبصورت مثال دی کہ آقا رحمت علیہ السلام جس بستی سے نکالے گئے، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے قریبی عزیزوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل و عیال کو، آل رسول کو جس طریقے سے اذیت پہنچائی گئی وہ سب کے سب ذہنوں و دماغوں میں موجود تھیں، لیکن جب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو پھر لا تثریب علیکم اليوم کی صدا لگاتے ہوئے کہ آج کسی کی کوئی سرزرش نہیں ہوگی اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ در حقیقت پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ سے بہت توقع رکھتا ہے، اسے یقین کامل ہے کہ رب کائنات اس پر کیے جانے والے کسی بھی زیادتی کو اس طرح آسانی سے جانے نہیں دے گا، اس کا لازماً بدلہ دے گا۔ یا تو زیادتی کرنے والے کو اس دنیا سے نیست و نابود کرے گا، اور اس سے زیادہ بڑی توقع ایک مومن یہ رکھتا ہے کہ اگر اس نے صبر کیا اور اس کو برداشت کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں کئی گنا بڑھا کر اسے قیامت کے بعد اس کے نصیب میں لکھ دے گا، اور اس کے لیے آسانیاں اور آسائشیں اور رحمتیں وہ اس کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ اس اعتبار سے ایک مومن کے لیے معاف کرنا زیادہ آسان ہونا چاہیے اس بندے کے مقابلے میں جو نہ اللہ کو مانتا ہو، نہ یوم آخرت کو مانتا ہو، اور نہ آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ سے کسی رحمت کی اور کسی جنت کی توقع ہو۔ ہم جو کلیم کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آخرت میں جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں، سزا اور جزا کو مانتے ہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ معاف کر دیا جائے۔ ہم اپنے رب سے یہ دن بھر دعا کرتے ہیں، رات بھر دعا کرتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں یہ تمنا اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہم بس تیرے بندے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، اور ہم اپنی خطاؤں کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عطا کی توقع رکھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ مجھ سے معافی کی طلب کر رہے ہو تو خود اس عادت کو پہلے اپنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے وہ شخص کہ جس کا دل بڑا ہو وہی شخص اس نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دل کا بڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور محبت ہے کہ وہ کسی کے دل کو بڑا کر دے۔ اور دل کے بڑے ہونے کی علامت یہی ہے کہ اگر اسے کوئی شخص اپنی زبان سے اذیت پہنچائے یا اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچائے تو بدلہ لینے کے باوجود وہ اس سے بدلہ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ العفو عند المقدرہ، کہ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ جو ہے وہ بات کا جواب بات سے دے سکتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، ہاتھ کا جواب ہاتھ سے دے سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، لیکن ان تمام تر اختیارات کے باوجود اپنے اللہ سے زیادہ کی توقع رکھتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دینا، اس کی گالیوں کو، اس کے الزامات کو، اس کی تکلیفوں کو، اس کی دی جانے والی جو ہے وہ جو بھی مصیبتیں اس کی طرف سے آئی ہیں اس کو معاف کر دینا، اس توقع پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں
زیادہ رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے گا، یہ بڑے دل کی بات ہے۔ اس میں انیق بھائی ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی سے ملتی ہے اور ہماری زندگی میں وہ نقطہ بھی رہنمائی کرتا ہے۔ کم از کم میں اپنی ذات میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ کبھی کبھار اس بات کی نوبت بھی آ جاتی ہے، میرا کسی بندے سے اختلاف ہوا یا اختلاف نہیں بھی ہوا، میں نے اس بندے کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی، لیکن اس نے بغیر کسی وجہ کے میرے ساتھ زیادتی کی، اس پر میرے دل میں غصہ پیدا ہوا، فطرت کا تقاضا ہے، اور اس غصے کی بنیاد پر میں قرآنی آیات کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہوں اور انسانی طبیعت اور فطرت اور جبلت وہ بھی میرے اندر موجود ہے۔ اب مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل رہنمائی کرتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے ہند آتی ہے، آپ کے سامنے وحشی آتا ہے، اور ہند اور وحشی کے بارے میں آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ ظالمانہ طریقے سے یہ دونوں افراد جو تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کے انتہائی قریبی اور معزز اور جسے آپ کا دل کا ایک لگاؤ تھا سیدنا امیر حمزہ، ان کو اذیت پہنچائی تھی، ان کا کلیجہ کسی نے چبایا تھا، کسی نے شہید کرنے میں اپنی جو ہے وہ کارروائی کی تھی، تو آپ علیہ السلام کے دل میں اس کا رنج تو انتہائی شدید انداز میں موجود تھا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم آ رہی تھی خذ العفو، معاف کر دیجئے، اور آپ نے اعلان بھی کر دیا تھا، آپ نے ان دونوں قاتلوں کو، ان دونوں وحشیوں کو معاف کیا اور دل سے معاف کیا، لیکن اس جبلت اور فطرت کو جو ہر ایک انسان میں کسی نہ کسی کیفیت میں پائی جاتی ہے، رہنمائی کا ایک راستہ بتا دیا۔ آپ نے ان دونوں سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، لیکن تم میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ چچا یاد آ جاتے ہیں، اور جب وہ یاد آتے ہیں تو پھر یقیناً رنج بڑھ جاتا ہے۔ تو انسانی طبیعت میں یہ اور مزاج میں یہ بات چونکہ شامل ہے، اس لیے یہ رہنمائی بھی آقا رحمت علیہ السلام کی سیرت سے مل جاتی ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے معاف کر دینا ہے، معاف کر دیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اگر کبھی کوئی ایسا فرد یا کوئی ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ دل کا غصہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، تو پھر زیادہ سے زیادہ آدمی بس یہی کر سکتا ہے کہ کنارہ کشی ایسے اختیار کی جائے کہ اس سے زیادہ میل ملاپ نہ رکھا جائے، لیکن اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو سلام بھی کرنا ہے، جواب بھی دینا ہے، دعائیں بھی دینی ہے، اور کچھ وقت جو اس مجلس میں اکٹھے گزارا جا سکتا ہے اسے گزارنا بھی ہے۔ ان تمام کیفیات کے ساتھ اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوری توقع کی جا سکتی ہے کہ جو اس نے معافی کا رویہ اختیار کیا، اس معافی کے رویے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند کیا جائے گا اور اس کا اجر اسے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اپنے تمام طبقات جتنے بھی ہیں، جس میں علماء بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، خاندانی افراد بھی ہیں، اپنے کولیگز بھی ہیں، ان کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں گے تو یہی سب سے بہتر ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں بندگان خدا کو معاف کرنا سیکھوں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ذرا سا اور خذ العفو کی بات ہو گئی، آگے بات ہوتی ہے نیکیوں کی بات ہے کہ نیکی کو پھیلائیے، نیکی کو عام کیجئے، اور پھر وہ عارض عن الجاہلین کی بات ہو رہی ہے، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ بذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ارشاد۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ حسب معمول پہلے ہی حصہ جو آیت کریمہ کا ہے اس بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو ہمارے سامنے رکھی، اور انسانی مزاج و طبیعتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ علی صاحب، ایک بات تو میں تھوڑی سی ناظرین کی وضاحت کے لیے کہ یہ جو جملہ ہے نا خذ العفو، اس پر مفسرین نے بہت سارے اعتبارات سے کلام کیا، لیکن کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے اور ایک منہج آج کی گفتگو کا سیٹ ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعوت دین کا عمل، تبلیغ دین کا عمل، اس تناظر میں اس آیت کریمہ پر ہم کلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ورنہ خود العفو کے ذیل میں اور بہت سارے پہلوؤں کو مفسرین نے نمایاں فرمایا۔ بالکل، یعنی مثال کے طور پر کہ انہوں نے دین قبول نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں برتی، تو انہیں کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر جی۔ اور میں عرض کروں کہ یہ تو ہے معاف کرنے کی بات جی، اور کن کو معاف کرنے کی بات؟ جنہوں نے اذیتوں کی انتہا کر ڈالی، پورے مکے کے 13 برس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ لیکن اللہ کا کلام عجیب کلام ہے انیق صاحب، اللہ کا کلام صرف معاف کرنے ہی کی بات نہیں کرتا، وہ تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دیا کرو۔ سورہ حامی میں سجدہ میں جائیں، آیت نمبر 33 اور 34 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، یہ اگلا سٹیج ہے۔ فرمایا کہ اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس نے عمل کیا نیک، اور وہ کہے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا بدی اور نیکی برابر نہیں، بدی کا جواب اس طریقے پر دو جو احسن بہترین ہو۔ ہے مشکل بات، لیکن فرمایا پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ لیکن آسان کام نہیں، پھر قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ سعادت انہی کو ملتی جو صبر کرنے والے ہوں، اور یہ سعادت انہی کو ملتی ہے جو بہت نصیبوں والے ہوں۔ اول تو دعوت دین کے کام میں لگنا بڑے نصیب کی بات ہے، اور بندے کا یہ بڑا پن ہو، یہ حوصلہ ہو کہ وہ جو تیر اس پہ برسائے جائیں گے برا طنز کے اور تشدد کے، اور جو اس کے اوپر ریٹیلیشن کی جائے گی اس کو بھی برداشت کرے۔ زبان سے کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، اس برے طرز عمل کو سہنے کے ساتھ اس کا جواب عمدگی کے ساتھ جو دے، فرمایا یہ ہے بڑے نصیبوں والا۔ تو اللہ کا کلام تو ایک داعی دین کے لیے، مبلغ دین کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری رہنمائی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بات آپ ان سے درگزر فرمائیے، ہمارے لیے رہنمائی کیا آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو حضور نبی مکرم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، جن کو ان لوگوں نے صادق بھی کہا، امین بھی کہا، فیصلے رکھوائے، پہلے حجر اسود بھی نصب کروایا، ہجرت کی رات جب جان کے دشمن بنے ان کی امانتیں حضور کے گھر میں موجود ہیں، اتنا اعتماد ہے، مگر زندگی تنگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں بھی امام الانبیاء جن کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ آج کا کوئی داعی دین ہے، مبلغ دین ہے، کون مبرہ ہے برائی سے؟ کون مبرہ ہے غلطیوں سے؟ کون مبرہ ہے کہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کی ہو؟ تو آگے سے کوئی ریٹیلیشن آ جانا تو یقینی بات ہے، لیکن اگلی بات جو دین سکھا رہا ہے وہ ہے کہ سارے طرز عمل کو نہ صرف کہ برداشت کرو بلکہ معاف کرو۔ آپ نے کیا عمدہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے کہتے تم بھی تو معاف کرو۔ وہ جو بڑا مشہور واقعہ افق کے تعلق سے جو ایک صحابی کی زبان پر بات آ گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امداد روکنے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ سورہ نور کے آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ وہ صدیق اکبر تھے، ان کا حوصلہ بھی تھا رضی اللہ عنہ، معاف بھی کیا، اور جو امداد ان صحابی کی کرتے تو اس امداد کو انہوں نے ڈبل کر دیا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دین اینڈ دیر اس آیت کریمہ پر انہوں نے عمل کیا۔ یہ تو ایک قصہ ہوا۔ آگے فرمائے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کی دعوت دیے چلے جائیے، تبلیغ کیے چلے جائیے۔ اس میں بھی ایک نفسیاتی پہلو ہے، جب بندہ دعوت کے کام کے لیے کھڑا ہوا، تبلیغ کے کام کے لیے کھڑا ہوا، ہم جنرلائز کر کے بات کر رہے ہیں، دوسروں کی بھلائی چاہ رہا ہے، آگے سے پلٹ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، تشدد پر اتر آئے ہیں، تو آدمی ہو سکتا ہے کہ بے صبرہ ہو جائے، حوصلہ ہار جائے، اور وہ کہا بھائی مجھے پرائے پھڈے اس معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کے ساتھ دینی شعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے جی کہ یار یہ دیکھیں اچھا خاصا آدمی تھا، یہ اس نے نمازیں شروع کر دی، جی، یعنی اس طرح کے جملے، اللہ اکبر، دینی شاعر کا مذاق اڑانا۔ اور کچھ لوگ
جیسے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے جی ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, جی جی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لوگ دیکھیں گے, کیا کہیں گے کہ میں اتنا ماڈرن آدمی ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. تو لوگوں تک پہنچائیے دین کی بات خیر خواہی کے ساتھ کہ یہ تمہارا ہی خیر خواہ ہوں میں, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. ارشاد. جزاک اللہ خیر. یعنی یہ جو ریٹیلیشن لوگوں کی آئی نا, اس سے ایک داعی دین کو, مبلغ دین کو گھبرانا نہیں, یہ تو آئے گی. اچھا, اللہ اکبر. یہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ مجھے حق کی توفیق دے دی. اور یہ آنا, یہ تو نسبت ہوگی انبیاء علیہ السلام سے. انبیاء سے بڑھ کر پاکیزہ ہستیاں کس کی؟ ارے لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا, ان کے اوپر سب سے زیادہ مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. تو آج اگر کسی مسلمان بھائی, کسی مسلمان بہن پر اس لیے لوگ طنز کر رہے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, کامنٹس پاس کر رہے ہیں, لوز ٹاک کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا بلا رہی ہے, وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا دے رہی ہے, اور یہ سننا اسے پڑ جائے, تو میں کہوں گا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے, یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کہا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, بھلائی کی دعوت دیتے رہیے, بھلائی کی طرف بلاتے رہیے, خیر خواہی کا جذبہ اس کا اظہار کرتے رہیے. لوگوں کی اس ریٹیلیشن سے دین کے داعی کو, دین کے مبلغ کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا ہے, اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس کو جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے, وہ اپنا کام کرتا رہے. کیوں؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. اے نبی نصیحت کیجئے, نصیحت کرنا آپ کا کام ہے, آپ ان پر جبر کر کے قبول کروانے کی ذمہ دار نہیں. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, آپ سے نبی علیہ السلام اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. پہنچانا, بتانا, سمجھانا, بلانا, یہ داعی دین کا کام ہے, منوانا اس کا کام ہی نہیں, نتائج کا وہ ذمہ داری نہیں. چنانچہ پہنچاتے رہو, خیر کی دعوت دیتے رہو. بلکہ جتنا اہل باطل یا دین دشمن لوگوں کی طرف سے, دیکھیں وہ اہل باطل ہو کر یا دین دشمن ہو کر جانے لگا رہے دین کی مخالفت پر, ارے اس سے مجھے موٹیویشن لینی چاہیے کہ میں حق کی خاطر اہل باطل سے بڑھ کر جان کو, مال کو, وقت کو, صلاحیتوں کو, اوقات کو لگانے کی کوشش کروں. تو یہ کام جاری رہے گا, جاری رہے گا. اور فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے کنارہ کشی کیجئے, اختیار اعراض کیجئے. کیا مطلب؟ اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دین کی دعوت کا کام چھوڑ دیا جائے گا, نا. اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ برائی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو داعی دین کو برا رویہ اختیار نہیں کرنا. اگر وہ بد کلامی پر اتر آئیں تو داعی دین کو بد کلامی کی روش, یعنی ان کے اس برے عمل اور برے طرز عمل سے کنارہ کشی اختیار کرنی. دعوت کا کام جاری رہے گا. اور ایک اور جگہ قرآن اسی لفظ جہالت کو لے کر آتا ہے نا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما, جب نادان قسم کے لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام. ایک مراد ہے کہ وہ السلام علیکم کہہ کے بعد مکمل کرتے, ایک مراد ہے نہیں, وہ سلامتی کا رویہ اختیار کرتے, بروں کے برے طرز عمل پر برے نہیں بن جاتے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہ کج بحثی, جی, جب جاہلوں سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کج بحثی کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, ان کا رویہ متعصبانہ ہوتا ہے. وہ پہلے نتائج طے کر لیتے ہیں, پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو جہلہ سے دور رہا جائے. ڈاکٹر صاحب ذرا سا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عارض عن الجاہلین پہ آپ اگر بات کرنا چاہیں تو ضرور آپ بات کیجئے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. اور پھر یہ شیطان کیوں اکساتا ہے؟ اور یہاں پر مخاطبت تو ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس کے تعلق سے حضرت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا. تو یہاں یہ اکساہٹ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیے. تو شیطان کی اکساہٹ کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ارشاد. انیق بھائی, یہ جو ابھی محترم شجاع شیخ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے بہت اچھی, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اس میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے اس جملے میں شامل کرتے ہوئے میں شامل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایئرپورٹ پہ لوگ ہوتے ہیں یا کسی مقام پر نماز محض اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اللہ کی بات پر یقین کامل ہوتا ہے, وہ ذرا سی ہمت کر کے یہ کام کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نیکی کے راستہ کھول دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جاپان میں 1-2 بار جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کا ایئرپورٹ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، نماز کا وقت ہوا، کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور پھر کسی اور وقت میں کچھ اور لوگوں نے نماز پڑھی، اور پھر اسی طریقے سے جب 2-3 بار ہوا تو وہاں کے ذمہ داران نے، حکومت کے ذمہ داران نے، غیر مسلم جاپانی ذمہ داران نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم جس دین کو مانتے ہیں ہمارے لیے ان اوقات میں نماز پڑھنا فرض ہے، اس لیے ہم نے تو لازماً ادا کرنی ہے۔ حکومت نے باقاعدہ ایک بڑا کمرہ ان کے لیے مختص کر دیا اور وضو کے لیے سہولت مہیا کر دی تاکہ یہ لوگ اپنی عبادت جو ہیں وہ وہاں پر آسانی سے کر سکیں۔ مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ملا، اور ان لوگوں کے لیے دعا نکلی کہ جنہوں نے اس ذرا سی ہمت کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچانے کا یہ ایک شاندار اور نادر طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اس وجہ سے عرف جو ہے در حقیقت کسی بھی اچھے کام کو کہا جا سکتا ہے۔ ایک اور جملہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب یہ جو جن اچھائیوں کی اور اچھی باتوں کی تم لوگ ذکر کرتے رہتے ہو، یہ تو چین، جاپان میں، جرمنی، فرانس میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نہیں پائی جاتی؟ ہم تو اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی نیکی پائی جاتی ہے ان تمام نیکیوں کی بنیاد اللہ کے کسی نہ کسی کی ہے۔ وہ اپنے زمانے میں اس کی بنیاد رکھ کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر باشعور انسانوں کے ذریعے سے، عقل مند انسانوں کے ذریعے سے اس نیکی کو پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ اور سب سے اختتام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھولی ہوئی باتوں کو تازہ کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مزید باتوں کا اضافہ کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن گئے۔ اس اعتبار سے ان تمام سابقہ نیکیوں کو جو دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں پائی جاتی ہوں، اور ان تمام نیکیوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہیں، ان کو آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اور ڈاکٹر جہاں صاحب تک جاہلین کا سوال تعلق رکھنا ہے، چاہ رہا ہوں، جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ، ہم، شیخ صاحب اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، پس منظر میں اللہ کا قول یعنی حدیث قدسی ذہن میں آ رہی ہے کہ بہترین محفل وہ ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری محفلوں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی، جہاں اللہ کا ذکر، قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو کئی مرتبہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار کیا یہ اللہ رسول کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ تو ایسے موقع پر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایسے موقع پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا کرے، اور ان کے دل پہ شیطان نے جو ایک گرد و غبار قائم کر رکھا ہے اس کو وہ دھوئے اور اس کو دور کرے۔ یہ ایک نادانی اور جہالت کی بنیاد پر وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور یقیناً دل میں ایک اذیت محسوس کی جاتی ہے، لیکن معاً فوراً بعد ایک دوسرا رویہ بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، یا خیال آ جانا چاہیے کہ اگر کسی محفل میں آپ نے ایک اچھی بات کہی، اللہ رسول کی بات کہی، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ یار یہ کیا ہے، اللہ رسول کی بات ہر جگہ کر دیتے ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ مل گیا کہ آپ کے بارے میں بھی لوگ مختلف مجالس میں اسی طرح کی بات کیا کرتے تھے، اسی طرح کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی اس طرح کا جملہ سننے کو مل جائے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نعمت بنے گا، البتہ ان کے لیے لازماً دعا کی جائے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ فوری طور پر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان کئی طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ آپ نے یہ سوال بھی ہلکا سا کیا تھا کہ شیطان کس کس طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آج کی اس آیت کو اگر دیکھا جائے اور اس کو اس انداز میں پڑھا جائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یہ جو شیطان بہکاتا ہے اور پھسلاتا ہے، اس کو سابقہ آیت جو ہے اس کے تمام اجزاء کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ معاف کرو، شیطان اکساتا ہے کہ معاف نہیں کرنا۔ اگر معاف کیا تو تمہاری انا اور تمہارا نام، تمہارا خاندان، تمہاری عظمت، اس کا کیا بنے گا؟
اس کا کیا کون خیال رکھے گا؟ تو شیطان فوری طور پر ایک دوسرا خیال لا کر انسان کو معاف کرنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجلس میں اللہ رسول کا نام لیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، شیطان فوراً کہتا ہے کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ اللہ رسول کی بات ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے، اور تم نے دیکھا اور کیا انجام ہوا؟ تو شیطان وہاں بہکاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان اپنے اس کام پر، اچھے کام پر ثابت قدم ہو جائے، اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اس کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے کہ یار یہ کام نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ اس لیے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جب کوئی قیل و قال، اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ جو بحثہ بحثی کرتے ہیں اور فضول قسم کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی شخص اگر ان سے بچنے کی کوشش کرے تو شیطان کہتا ہے بھاگ گئے، بس اتنی سی ہمت تھی، مقابلہ کر کے دیکھو، اور وہ ان باتوں میں الجھا کر انسان کو حق سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نزغ شیطان جو ہے، شیطان کا بہکانا، اس آیت کے ان تینوں پس منظر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ حق کی بات پر قائم نہیں رہنے دیتا، وہ جاہلین سے دور ہٹنے کی کوشش میں ناکام بنا دیتا ہے، اور وہ اچھی بات کو پہنچانے میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار طریقے ہیں شیطان کے۔ اس کے لیے جب بھی کبھی غور کرنے کا موقع ملے تو لازماً پڑھنا چاہیے۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے جس میں شیطان کے مختلف طریقے، علماء کو کیسے بہکاتا ہے، سیاستدانوں کو کیسے بہکاتا ہے، نیکی اور پرہیزگار نمازیوں کو اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو کیسے بہکاتا ہے، تاجروں کو اور دیگر جو زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ شیطان دنیا کا سب سے بڑا تجربہ کار جو ہے وہ شیطان ہے۔ اس کو دنیا کے ہر بندے کے بارے میں یہ تجربہ حاصل ہے کہ کس بندے کو کس طرح بہکایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی چال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ یہ بذات خود اشارہ کر رہا ہے کہ شیطان کی چالیں جو ہیں وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی پناہ میں جو آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کا حصار زیادہ طاقتور اور زیادہ مضبوط ہے۔ شیطان کی کوئی چال اللہ تعالیٰ کے اس حصار کو یقیناً نہیں توڑ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ تعلیم دی، جب کوئی شخص انتہائی غصے میں آ جائے تو غصے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا جائے تو شیطان کا وہ وار آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ زندگی میں بارہا اس بات کا تجربہ ہوا، اور یقیناً اہل علم سے یہ سنا بھی تھا، اس کو تجربے میں بھی اختیار کیا کہ جب کبھی دل انتہائی رنجیدہ ہو جائے، انتہائی غصے میں آ جائے، انتہائی پریشان ہو جائے تو جان لیجئے کہ شیطان حملہ آور ہو گیا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے کی کوشش کی جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ورد کیا جائے۔ اس کے بعد باقی جو تعلیمات ہیں کہ وضو کر لینا اور دیگر جو تعلیمات ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آنا۔ آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا تھا کہ انہ سمیع علیم، اس پر آیت کا اختتام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ تم نے ادھر اللہ کو پکارا تو یقین کر لو کہ تمہاری پکار نہ صرف وہاں پہنچی بلکہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ سننے کے اعتبار سے اس نے تمہاری پکار کو سنا اور قبول کر لیا، اور جاننے کے اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ تمہاری ضرورت کتنی ہے اور کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچھا اس کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرے گا۔ اگر ڈاکٹر صاحب اس بات کو یوں میں کہوں یا کہنے کی کوشش کروں کہ استعاذہ جیسے آپ نے بات فرمائی، اور بالکل سبحان اللہ کہ جب بھی شیطان کا کوئی حملہ ہو یا اس کا امکان ہو بلکہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ ایک تو ہے کام کہ میں نے دل میں پڑھ لیا، یہاں پر سمیع جو اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے اپنی صفت کہ مجھے صرف دل ہی میں نہیں پڑھنا بلکہ مجھے زبان سے بھی ادا کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اللہ سن رہا ہے کہ میں اس سے اس کی پناہ طلب کر رہا ہوں۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دل کے حال کو بھی جانتا ہے اور دل کی بات کو بھی سن لیتا ہے، لیکن شیطان کو بھی تو سنوانا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بالکل واضح انداز میں اس بات کی اشارہ کرتا ہے
کہ جب کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کی کمر پر لات ماری ہے اور وہ وہاں سے بھاگتا ہوا پناہ جو ہے وہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پہنچانی ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے دل کی کیفیت کے ذریعے سے، وہاں شیطان اور اس کے آس پاس جو دیگر افراد ہیں انہیں بھی یہ پیغام انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پہنچ جاتا ہے کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس وجہ سے پڑھا ہے۔ یہ تعلیم کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور شیطان کو بھگانے کا ایک ہتھیار بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوبارہ ذرا اکساہٹوں کی بات کہ شیطان اکساہٹیں پیدا کرتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے۔ جدید اکساہٹیں یعنی خبط علم، خبط عظمت، دو چار کتابیں پڑھ لیں تو میرا بڑا مقام ہو گیا، خبط تقوی، اللہ اکبر، بہت سارے اور مثالیں ہیں۔ ارشاد فرمائیے اور اس کی روک کیسے ہوتی ہے؟ یہ صاحب آپ جب یہ فرما رہے تھے نا کہ دو چار کتابیں پڑھ لیں تو یاد آیا کہ سب سے بڑی کتاب تو قرآن ہے، جی سبحان اللہ۔ اور اس کا ادب کیا ہے؟ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جی ہاں، عجیب مقام ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے کہ اور حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے امت کو تعلیم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ کبھی کوئی سوچے تو صحیح، میں رب کائنات کا کلام پڑھ رہا ہوں اور اس کے آغاز میں اعوذ باللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن اس کا ایک جواب دیتا ہے ہمیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں شیطان کا ذکر آتا ہے اور اس نے کہا تھا لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے ان بندوں کے خلاف۔ اور حضور کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ، یہ قرآن کریمی سیدھا راستہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب میں رب کی طرف بڑھنے کی، رب سے تعلق قائم کرنے کی، رب کے کلام کو سمجھنے کی، رب کے کلام کو سیکھنے کی، رب کے کلام پر عمل کرنے کی، رب کے کلام کی دعوت دینے کی کوشش کروں گا تو شیطان کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ جو بھی ہم نے دوسری آیت کا مطالعہ کیا ہے اس کو پچھلی آیت کے تناظر میں دیکھا جائے، معافی کا رویہ اختیار کرو، شیطان برداشت کرے گا اس سے کہ دین کی دعوت کا کام بھی چلے، تبلیغ کا کام بھی چلتا رہے اور اتنے عمدہ اخلاق بھی کہ لوگوں کی کڑوی کسیلی بد کلامی والی باتوں کو ایک داعی دین برداشت بھی کرے اور دعوت کا کام جاری رہے، خیر کا کام جاری رہے، نیکی کا کام جاری رہے، لوگ الجھانے کی کوشش کریں، یہ الجھنے کے اندر نہ لگے، حق کے پیغام کو بڑھانے میں لگا رہے۔ اس سارے تناظر میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کو سمجھا جائے تو یہ پورا جو دعوت کا عمل ہے، تبلیغ کا عمل ہے، یہ تو گویا کہ شیطان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ مختلف پیرایوں سے یہ اکسانے کی کوشش کرے۔ اور آپ نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، جدید اکساہٹیں کیا ہیں؟ وہی بات ہے کہ 4 کتابیں پڑھ لیں اور ایک خبط سوار ہو گیا کہ مجھ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا، اور جناب 4 کتابیں پڑھ لیں، اللہ اپنے زمان میں رکھے، تزکیہ ہوا نہ ہو یا عاجزین کے ساری کی روش دل میں نہ ہو اور اپنے علم کا ایک غرہ اور اس کے اندر مبتلا ہو کر لوگوں کو معاذ اللہ جاہل سمجھ کر اور ان کو اس طرح واعظ و نصیحت کرنا کہ فتوے کی یہ زبان ہو کہ لوگوں کو جہنم ہی پہنچا کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے کلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا، جب اس کی تلاوت شروع کر رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو۔ اور علی صاحب میں نے پچھلی گفتگو کا جو حصہ تھا ابتدا میں سورہ حامیم السجدہ کی آیات تلاوت کی تھی۔ اللہ کے کلام کا حسن دیکھیے، جب وہ آیات تلاوت کر رہا تھا سورہ حامیم السجدہ کی 33، 34، 35، برائی کا جواب بھلائی سے دو اور پھر تمہارے دشمن کے درمیان جو دشمنی تھی وہ محبت میں دوستی میں بدل جائے گی، اور یہ سعادت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، یہ سعادت خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ اب اگلی آیت سنیے گا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ ادھر ہے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ حصر کا اسلوب آگے عربی اسلوب میں جو آیت کریمہ ہے یا حصر نہیں ہے، لیکن حامیم السجدہ کی آیت نمبر 36 میں إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے
اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں شیطان کو زیر کر لوں گا، کوئی سمجھ بیٹھے کہ میں شیطان سے نمٹ لوں گا، کوئی سمجھ لے کہ میں شیطان کا مقابلہ کر لوں گا۔ نہ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو، وہ ہے جو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ایک صاحب نے بڑی پیاری مثال دی، ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا، اس کو بہت دور سے ایک کتا اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ کتا بڑا، کسی نسل کا نام نہیں لینا چاہ رہا کتوں کی، لیکن دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ اب یہ شخص بھاگ نہیں سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیا کرے گا آخر؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو ایک شخص اس کو کہ کتا اس کا مالک وہ شخص ہے۔ یہ شخص اسے کہتا ہے بھائی اس کو اپنی طرف بلا، وہ سیٹی بجاتا ہے، یہ دم ہلاتا ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے تئیں شیطان کا مقابلہ کر لوں، تو شیطان کا خالق بھی رب کائنات ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اپنی کھوپڑی کے خناس میں نہ جاؤں، کسی غرے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، رب سے ہی مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہی میری حفاظت ہو سکے گی۔ اور ہاں، آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا، درمیان میں بھی اشارہ کیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں، فرمایا ہاں، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو پتہ چلا کہ استعاذت اللہ سے اور شیطان سے نمٹنے کے لیے اسوہ لیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کائنات میں وہ ہیں جنہوں نے شیطان کو مسلمان کر لیا تھا۔ تو جتنا سنت رسول سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقابلہ کرنا کی جگہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ پھر شیطان کو شکست دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نا کہ پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ جو نفسانی خواہشات وغیرہ، الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ساری باتیں اس ذیل مزید ہونی چاہیے تھیں، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارا۔ ایک بات صرف جو ذہن میں آ رہی تھی اور میں آپ دونوں سے بات کروانا چاہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے یہ بات فرمائی، اللہ کی پناہ میں ہم سب آنا چاہتے ہیں۔ جب بھی شیطان کا حملہ ہو، ہمیں رکاوٹ درکار ہوتی ہے کہ اس کو روک دیا جائے، لیکن جو دین کی تبلیغ، دین کے پیغام کو پہنچانا وغیرہ وغیرہ، اور تمام جو یہ دونوں آیات بیان کر رہی ہیں، کیا شیخ صاحب اور کیا ڈاکٹر صاحب خود کو اللہ کے سپرد کیے بغیر ہم اس جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ ممکنات میں سے نہیں، ممکنات میں سے نہیں۔ تو خود کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ جی، سپرد کر دینا یہی تو ہے کہ رب سے اللہ تو بچا لے شیطان سے، یہی تو سپردگی ہے۔ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا، اللہ تو مجھے بچا لے، میرے بس میں نہیں کہ میں شرور سے بچ سکوں۔ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں بس اشارتاً معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ خارج کے شرور ہوں، باطن کے اندر کے شرور ہوں، ان شرور سے بچانے والی یہ دو صورتیں معوذتین حضور نے ہر فرض نماز کے بعد تعلیم فرمائی، دو پناہ دینے والی صورتیں۔ اللہ معمولات میں بھی شامل رکھنے کی توفیق دے اور ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، تو انشاءاللہ وہ کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ سپردگی والی بات اس دعا کے عمل سے ملے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مرزا غالب کے تعلق سے عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں، جی جی، لیکن غالب جب خطوط لکھتے تھے تو اختتام پر لکھتے تھے، دو چیزیں لکھتے تھے وہ، ایک تو ایک اللہ بس باقی ابس، اللہ اکبر، اور ایک کچھ کہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نجات کا طالب غالب، اللہ اکبر، اسے بھی غالب کو بھی نجات کا طالب، نجات کی پڑی ہوئی تھی کہ اے اللہ مجھے بس کسی طرح نجات حاصل ہو جائے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ اکبر، یہاں بھی عفو آیا، دیکھیے یہ خذ العفو، اور اقبال کہہ رہے ہیں یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ دونوں حضرات تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ دونوں سے بہت سیکھا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اسلام کی پہلی شہید خاتون کون تھی؟ فرسٹ آپشن
حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیکنڈ آپشن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. تھرڈ آپشن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232500194. وقت قرآن دازی کا شیخ صاحب کے دست مبارک سے پرچی برآمد ہوئی اور آج کے ونر ہیں ڈاکٹر محمد اظہر صاحب ہیں اسلام آباد سے. ڈاکٹر محمد اظہر صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے قیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس سے جہاد کرو گے تو اللہ کی رضا حاصل کر لو گے. اگر تم اپنے نفس سے جہاد کرو گے تو اللہ کی رضا حاصل کر لو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار